اللہ رب العزت ان اہل ایمان سے راضی ہو گیا جنہوں نے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر بیعت کی۔ اس آیت میں ایک خاص واقعہ بیان کیا جا رہا ہے جس کو واقعہ صلح حدیبیہ کا نام دیا جاتا ہے۔ اسی ضمن میں آج ایک عظیم ہستی کو خراج عقیدت اور خراج تحسین پیش کرنا ہے، جو تیسرے خلیفہ راشد بھی ہیں، دوہرے داماد رسول اللہ بھی ہیں، امیر المؤمنین اور خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا ذو النورین عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ثم ارضاہ۔ آپ مسلمانوں کے عظیم پیشوا، عظیم رہنما، عظیم فاتح اور عظیم شہید اور مظلوم مدینہ ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ خلفائے راشدین میں تیسرے نمبر پر آپ کا نام نامی اسم گرامی آتا ہے۔ آپ مسلمانوں کے دلوں میں اسی طرح بستے ہیں جس طرح مسلمانوں کے دلوں میں حضرت ابو بکر صدیق بستے ہیں، جس طرح اہل ایمان کے دلوں میں سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بستے ہیں، جس طرح حضرت امام حسن مجتبی اور امام حسین بستے ہیں، حضرت عثمان ذو النورین بھی اسی طرح مومنوں کے دلوں میں بستے ہیں۔ اور جیسی محبت ہمیں ابو بکر و عمر اور مولا علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے کرنی چاہیے، ویسی ہی محبت اس داماد رسول مظلوم مدینہ امیر المؤمنین حضرت عثمان ذو النورین سے کرنی چاہیے۔ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم مسلمان ہیں جن کو کلمہ اسلام اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دامن حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی تبلیغی اور اصلاحی کاوشوں کے نتیجے میں آپ کو یہ عظیم مقام حاصل ہوا۔ حضرت صدیق اکبر نے جب آپ کو دعوت اسلام پیش کی تو حضرت عثمان ذو النورین نے پس و پیش کیے بغیر، بلا تمہل اور بلا تاخیر حضرت سیدنا عثمان غنی نے نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھا اور مشرف اسلام ہو گیا۔ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ جب مسلمان ہوئے، کلمہ پڑھا، دامن اسلام سے وابستہ ہوئے، حضور کی غلامی اختیار کی، تو ان کے چچا ان کو بڑی تکلیفیں پہنچاتے، بڑا تشدد کرتے اور ان کو بہت زیادہ مارتے اور پیٹتے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو مار مار کر جب لہو لہان کر دیتے، حضرت عثمان ذو النورین اٹھنے بیٹھنے کے قابل بھی نہ رہتے، اس قدر آپ بے ہوشی اور مدہوشی کے عالم میں چلے جاتے۔ آپ کو جانور کے چمڑے میں بند کر کے اسے سی کر کے دھوپ کے اندر ڈال دیا جاتا تھا، آپ تڑپتے رہتے۔ اور اس کے بعد جب آپ کا چچا اس چمڑے کو کھولتا اور حضرت عثمان ذو النورین سے مخاطب ہو کر کہتا، عثمان دامن نبی چھوڑو گے؟ اگر نہیں چھوڑو گے تو یہی سزا تمہیں ملتی رہے گی، اور یہ سزا بڑھ تو سکتی ہے پر گھٹ نہیں سکتی۔ حضرت عثمان ذو النورین کو طرح طرح کے تکلیفیں، اذیتیں، المناک اور دردناک تشدد کرنے کے بعد جب چچا پوچھتا تو حضرت عثمان ذو النورین کا صرف ایک ہی جواب ہوتا تھا۔ آپ فرماتے، اے چچا تو کیا سمجھتا ہے شراب عشق محمد جو ہے یہ کوئی عام چیز ہے؟ فرمایا جس نے شراب عشق محمد پی ہو، فرمایا کہ دنیا سے وہ
دنیا سے وہ دور ہو سکتا ہے، دنیا کو چھوڑ سکتا ہے، پر مصطفیٰ کا دامن تو نہیں چھوڑ سکتا، پر حضور کی غلامی تو نہیں چھوڑ سکتا۔ اے چچا میرے جسم کے تو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈال، پر شراب عشق محمد کا جو جام پیا ہے، فرمایا کہ اس کی مستی بڑھ تو سکتی ہے کم نہیں ہو سکتی ہے، فرمایا جسم ٹکڑے ہو سکتا ہے پر دامن مصطفیٰ نہیں چھوڑ سکتا۔ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عقیدہ تھا کہ کائنات چھوڑ سکتا ہوں پر دامن رسول اللہ نہیں چھوڑ سکتا۔ حضرت عثمان نے حضور کا دامن تھامنے کے بعد، کلمہ اسلام پڑھنے کے بعد اس پر ایسے ڈٹ گئے کہ کبھی آپ نے کسی اذیت کا، تکلیف کا، تشدد کا سامنا کرتے ہوئے دل کمزور نہیں کیا، حضور کے عشق اور محبت کے اندر کبھی کمی نہیں آنے دی۔ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ اتنے عظیم مسلمان اور حضور کے عاشق اور حضور کے دیوانے، حضور کے پروانے اور حضور کے سچے غلام کہ خدا کی قسم حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ کر آسمان کے فرشتے بھی شرما جاتے تھے، جنت کی حوریں بھی شرما جایا کرتی تھی۔ حضرت عثمان غنی اسی لیے تو کامل الحیا والایمان کے لقب سے ملقب ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر شرم و حیا کا جو عنصر تھا وہ بہت غالب تھا۔ ویسے تو نبی علیہ السلام کے تمام صحابہ، حضور کے سارے غلام کسی نہ کسی کمال سے، کسی نہ کسی خوبی سے وابستہ ہوتے ہیں، اور آقا علیہ السلام کے ہر صحابی کے اندر کوئی نہ کوئی وصف، کوئی نہ کوئی کمال، کوئی نہ کوئی خوبصورتی اور حسن کی تجلی ضرور موجود ہے۔ مگر حضرت عثمان ذو النورین کا یہ جو حیا والا عنصر ہے اور یہ جو شرم والا پہلو ہے اور یہ جو آپ کا کمال اور آپ کی خوبی ہے، یہ اس نقطہ کمال کو پہنچی ہوئی ہے کہ آپ کے حیا کا عالم یہ تھا کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک مرتبہ آقا اپنے گھر مبارک میں تشریف فرما تھے اور سرکار کائنات بے تکلف لیٹے ہوئے تھے کہ آقا علیہ السلام کی پنڈلی مبارک سے کپڑا اٹھا ہوا تھا۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں صدیق اکبر نے اجازت طلب کی گھر میں آنے کی، آپ کو اجازت ملی، آپ اندر آئے، فرما سرکار بے تکلف لیٹے رہے۔ پھر حضرت سیدنا فاروق اعظم آئے، سرکار نے انہیں بھی اجازت عطا فرما دی، حضور بے تکلف لیٹے رہے۔ پھر حضرت عثمان ذو النورین آئے، فرما وہ جو ہی اندر داخل ہوئے میرے آقا اٹھ کر بیٹھ گئے، اپنی پنڈلی کے کپڑے کو نیچے کر لیا۔ سرکار کائنات نے کیا کیا؟ اٹھ کر بیٹھ گئے اور حضور نے اپنی پنڈلی سے جو کپڑا ہٹا ہوا تھا پنڈلی مبارک سے اسے ڈھانپ دیا۔ سیدہ عائشہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ، آپ کے یار غار حضرت ابو بکر صدیق میرے بابا جان وہ بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، پر آپ بے تکلف لیٹے رہے، اور حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم تشریف لائے، آپ بے تکلف لیٹے رہے۔ جب عثمان ذو النورین آئے آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور کپڑا بھی سیدھا کر لیا۔ یا رسول اللہ وجہ کیا ہے؟ کیا آپ عثمان ذو النورین کے لیے ایسا کرتے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں عائشہ، عثمان اس قدر شرم و حیا کا پیکر ہے، معدن شرم و حیا ہے، فرمایا کہ یہ جس غرض اور مقصد کے لیے آیا تھا اگر میں اٹھ کر نہ بیٹھتا، اپنی پنڈلی سے کپڑا سیدھا نہ کرتا تو عثمان اپنے مقصد کو کبھی میرے سامنے بیان نہ کر سکتا۔ فرمایا اس کے اندر اس قدر حیا ہے، اس قدر شرم ہے، اس قدر ان کے اندر شرم و حیا کا یہ مادہ ہے۔ حضرات گرامی پھر سرکار کائنات نے فرمایا کہ عثمان وہ ہے جس سے آسمان والے بھی حیا کرتے ہیں، جس سے زمین والے بھی حیا کرتے ہیں۔ فرمایا کہ اس کا شرم و حیا حوروں سے بھی بڑھ کر ہے، فرشتوں سے بھی بڑھ کر ہے۔ حضرات گرامی کوئی نہ کوئی کمال، کوئی نہ کوئی خوبی سرکار کے کسی نہ کسی صحابی کے اندر نقطہ کمال کو پہنچی ہوئی ہے، اور حضرت عثمان ذو النورین وہ ہیں جن کے اندر شرم و حیا کا جو یہ مادہ تھا اور شرم و حیا کی جو صفت تھی یہ نقطہ کمال کو پہنچی ہوئی تھی۔ اب ذرا توجہ کرنا کہ وہ محبوب رب العالمین جس عثمان سے حیا فرمائے، آج اگر کوئی
کالے کپڑے پہننے والا عثمان سے حیا نہیں کرتا، بے حیا ہو جاتا ہے تو اس کا اپنا نصیب ہے، اس کی اپنی بدقسمتی ہے، پر یہ تو نصیب والے ہیں جو حضرت عثمان غنی سے حیا بھی کرتے ہیں اور عثمان غنی کا احترام بھی کرتے ہیں۔ حضرت گرامی، حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر حیا والی صفت، حیا والا یہ جو وصف تھا یہ عروج کو پہنچا ہوا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، جس طرح آپ کا یہ لقب ہے نا کامل الحیا، کامل الحیا، معدن شرم و حیا، اسی طرح آپ کا ایک لقب ہے ذو النورین۔ کیا لقب ہے؟ ذو النورین۔ ذو النورین کا معنی ہے دو نوروں والا، جس کے پاس دو نور ہوں، دو نوروں والا۔ اچھا، آپ کو پتا ہے کہ دو نوروں والا حضرت عثمان غنی کو کیوں کہا جاتا ہے؟ حضرت عثمان غنی کو دو نوروں والا اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کے عقد نکاح کے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں آئی تھیں۔ پہلے عقد نکاح میں حضرت سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہا، ان کا وصال مبارک ہوا تو پھر سرکار کائنات نے حضرت سیدہ ام کلثوم کو آپ کے عقد نکاح میں دیا، اور دیتے وقت سرکار نے فرمایا کہ اے عثمان، اگر مصطفیٰ کو رب کائنات 40 بیٹیاں بھی عطا فرماتا تو میں مصطفیٰ یکے بعد دیگر ایک ایک کر کے عثمان کے نکاح میں دیتا چلا جاتا۔ اے عثمان، تیری عظمت پہ قربان جاؤں، جس کے لیے میرے آقا اس طرح خواہش فرمائے۔ اور سرکار کائنات نے جب سیدہ ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان غنی سے کر دیا تو فرمایا، بیٹی ام کلثوم، میں نے تیرا نکاح ایسے شوہر سے کر دیا ہے جو تیرے دادا حضرت ابراہیم کے بھی مشابہ ہے، اور تیرے باپ محمد کریم سے بھی مشابہ ہے۔ فرما سارے صحابہ میں، سارے انسانوں میں، ایک روایت میں آتا ہے صحابہ کا لفظ، ایک روایت میں آتا الناس کا لفظ، کائنات کے لوگوں میں فرما حضرت ابراہیم سے مشابہت رکھنے والا عثمان غنی سے میں نے کوئی اور نہیں دیکھا ہے، اور تیرے بابا کے مشابہ بھی عثمان سے بڑھ کر کسی اور کو نہیں دیکھا ہے۔ ذرا بولو محبت کے ساتھ۔ حضرات گرامی، جو ایک طرف حضرت ابراہیم سے ملتے جلتے ہوں اور دوسری طرف مصطفیٰ کریم سے ملتے جلتے ہوں، اس کی عظمت کا کوئی اس کے مقام کا کوئی کنارہ ہو سکتا ہے؟ ارے وہ عثمان، ایک طرف دیکھو تو جلوہ خلیل اللہ دکھائی دیتا ہے، دوسری طرف دیکھو تو جلوہ حبیب اللہ نظر آتا ہے، جلوہ حبیب اللہ نظر آتا ہے۔ ایک طرف خلیل اللہ کے مشابہ اور دوسری طرف رسول اللہ کے مشابہ۔ سرکار کائنات کی دو شہزادیاں، دو صاحبزادیاں حضرت عثمان کے عقد نکاح میں آئیں تو آپ کو لقب ملا ذو النورین، دو نوروں والے۔ میں کہتا ہوں کچھ لوگ کتنے ہی عجیب ہیں، اور عجیب بھی ساتھ غریب بھی۔ غریب کا معنی نادر، غریب کا معنی علم سے غریب، غریب کا معنی عقل سے غریب، دانائی سے غریب، فہم و فراست سے غریب، بصیرت سے غریب، سمجھ سے غریب ہیں۔ عجیب بھی ساتھ غریب بھی بیچارے ہیں کہ اگر کہنے پہ آئیں تو صحابی رسول کو ذو النورین کہہ ڈالیں اور مان بھی لیں، اور نہ کہیں تو نبی کو صرف نور کہنے میں ہچکچائیں، صرف نور کہنے میں، نبی پاک کو نور کہنے میں ہچکچاہٹ اور جھجک پیدا ہو، اور وہ شرک معلوم ہو، اور وہ قرآن و سنت کے خلاف معلوم ہو، اور کہنے پہ آئیں تو صحابی اور غلام کو ذو النورین کہہ دیں، تو پھر ان کو کیا کہیں گے؟ عجیب بھی اور غریب بھی بیچارے ہیں۔ اسی لیے کہا نا کہ یہ نصیب کی بات ہے نا، جس کو رب جیسی سمجھ عطا فرما دے۔ جس پہاڑ پر میرے نبی قدم رکھتے ہیں اس پہاڑ کو جبل نور کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ جبل نور۔ نبی کا قدم آئے تو وہ بن جائے جبل نور، مگر نبی خود ہو بے نور۔ عقل کی بات ہے نا، کہتے ہیں نا خدا جب دین لیتا ہے حماقت آ ہی جاتی ہے۔ اس سے بڑی نادانی اور بے وقوفی کی بات کیا ہوگی
کہ نبی کی شہزادیاں جس کے نکاح میں آئیں وہ ذوالنورین کہلائے، جس پہاڑ پہ نبی قدم رکھے وہ جبل نور کہلائے، ارے وہ مصطفیٰ جس کے صدقے یہ نور بنتے ہیں وہ نورن علی نور کیوں نہ کہلائے، وہ نورن علی نور کیوں نہ کہلائے۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں نبی صرف نور ہی نہیں، نبی نورن علی نور بھی ہے، نبی نور گر بھی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کیا خوب فرماتے ہیں، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے، تیری نسل پاک میں ہے۔ پھر علل اطلاق فرمایا یا رسول اللہ قیامت تک آنے والی تیری نسل میں ایک ایک بچہ ہی نور کا پہ کر نظر آتا ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ، کہہ دو ذرا اونچی آواز نہ، تیرا سب گھرانہ، تیرا سب گھرانہ، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ ارے جس کا سب گھرانہ ہی نور کا ہو، پھر کہتے ہیں دیکھو جی نور مانتے ہیں پر نور سے مراد نور ہدایت ہے، نور ہدایت، نور مانوی۔ میں نے کہا یہ تقسیم کہاں سے نکال لی ہے جی؟ وہ جیسے نبی کے لیے علم کہا جائے نا عطائی، کہتے ہیں یہ تقسیم کہاں سے نکال لی، ایک ذاتی اور دوسرا عطائی۔ میں نے کہا یہ نور حسی اور نور مانوی یہ تقسیم کہاں سے نکال لی؟ قرآن تو کہتا ہے نا مطلقاً قد جاءکم من اللہ نور، بولو ذرا محبت سے، قد جاءکم من اللہ نور، مطلقاً قرآن نے نور کہا۔ وہ نبی پاک نور ہدایت ہی نہیں، نور مانوی ہی نہیں، میرے نبی تو ایسے نور ہیں رب نے سورج کو صرف سراج کہا مگر مصطفیٰ کو سراج منیرہ فرمایا، ایسا سراج جو روشنی دینے والا ہے، جو روشنی دینے والا ہے۔ منیر کا معنی کیا ہے؟ نور بانٹنے والا، روشنی بانٹنے والا، نور تقسیم کرنے والا۔ حضرات گرامی ذوالنورین کیوں کہ آپ کے عقد نکاح میں حضور کی دو شہزادیاں، دو بیٹیاں آئیں، اس وجہ سے آپ کیا ہیں؟ ذوالنورین، کیا ہیں؟ ذوالنورین۔ بعض لوگ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس بات پر اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھو نبی علیہ السلام کی یہ جو بیٹیاں تھیں نا، یہ آپ کے پہلے آپ کی گھر والی حضرت سیدہ خدیجہ کے پہلے گھر سے تھیں، یہ آقا علیہ السلام سے نہیں ہیں معاذ اللہ، یعنی آقا علیہ السلام کی صرف ایک بیٹی ہے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، بس اس کے علاوہ آپ کی کوئی بیٹی حقیقی بیٹی نہیں ہے۔ لوگ انکار کرتے ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ میں کہتا ہوں کاش کہ اس بات کا دعویٰ کرنے والے نہج البلاغہ کو ہی پڑھ لیتے۔ کس کو؟ نہج البلاغہ کو۔ مولائے کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے خطبات کا مجموعہ وہ نہج البلاغہ، اسی کے اندر ہے کہ حضرت سیدنا عثمان ذوالنورین یہ صرف ذوالنورین زمین والوں میں ہی نہیں آسمان والوں میں بھی مشہور ہیں۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں حضرت عثمان ذوالنورین صرف اہل ارض میں ہی نہیں اہل سما میں بھی آپ ذوالنورین کے لقب سے مشہور و معروف ہیں۔ آگے فرماتے ہیں اس لقب کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے نکاح کے اندر آقا کی دو بیٹیاں آئیں، ایک کا نام حضرت رقیہ تھا، دوسری کا نام حضرت ام کلثوم تھا۔ سنیو بولے نہیں ہو ذرا محبت سے۔ میں نے کہا نبی علیہ السلام کی شہزادیوں کا انکار کرنے والے کاش کہ نہج البلاغہ کے خطبات کو پڑھ لیتے کہ نہج البلاغہ کے خطبات میں مولا علی نے ذوالنورین کی وجہ تسمیہ بیان کرتے ہوئے فرمایا اس وجہ سے آپ دو نوروں والے ہیں کہ نبی کی دو بیٹیاں آپ کے نکاح میں آئی ہیں۔ حضرات گرامی
صحابہ بھی آپ کو ذوالنورین کے لقب سے یاد کرتے تھے. مولا علی ہوں، فاروق اعظم ہوں، صدیق اکبر ہوں، امام حسن ہوں، امام حسین ہوں، جتنے بھی صحابہ ہیں سب کے سب آپ کو ذوالنورین کے لقب سے یاد کرتے ہیں. میں نے کہا ذوالنورین کی وجہ صرف اور صرف ہے ہی یہی، اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی. اگر کوئی ہوگی تو وہ اس سے کم، لیکن سب سے بڑی وجہ تسمیہ ذوالنورین کی یہی ہے کہ آپ کے عقد نکاح میں حضور کی 2 بیٹیاں ہیں، اور یہ نسبت 2 بیٹیوں کی مولا علی کر رہے ہیں، سیدنا فاروق اعظم فرما رہے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق فرما رہے ہیں. اگر اپنے گھر کی بھی خبر لے لو، اور قرآن کہتا ہے، قرآن کو اگر قرآن سے پوچھتے ہیں، لوگ تو کہتے ہیں نا کہ کہاں ہے یہ چیز، آؤ قرآن سے فیصلہ کروا لیتے ہیں. جی آج اگر ہماری ذات پہ کوئی حملہ کرے نا، ہمیں بڑا غصہ آتا ہے، جی بڑی تکلیف ہوتی ہے. حضور کی ذات پہ حملے ہوتے رہیں، سرکار کے گھرانے پر بک بک ہوتی رہے، فرمایا کہ جو کچھ بھی ہوتا رہے ہمیں جوں تک نہیں ریگتی ہے. مسلمانوں، کہاں ہمارے ایمان مردہ ہو گئے کہ اگر عزت رسول اللہ پر حملہ ہو، رسول اللہ کے خاندان کی عزت پر حملہ ہو، ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی. جب ہماری پگڑی اچھالی جاتی ہے پھر ہمیں کیوں تکلیف ہوتی ہے کہ ہماری عزت رسول اللہ کے گھرانے سے بڑھ کر ہیں، ہماری شان رسول اللہ کے شان اور گھرانے سے بڑھ کر ہیں. بولو نا ذرا محبت کے ساتھ ہیں. تو پھر مسلمانوں کو تکلیف کیوں نہیں ہوتی؟ کلمہ پڑھنے والے سر کیوں جھکائے رہتے ہیں؟ اگر تھوڑا بہت معاملہ اپنے ساتھ ہو جائے نا، اخباروں میں پیس بھی آ جاتے ہیں، جی میڈیا پر خبریں بھی چل جاتی ہیں، بہت کچھ ہو جاتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہو جاتا ہے. جی رسول اللہ کی ذات پر، رسول اللہ کے خاندان پر، صحابہ پر، صحابہ کی عزتوں پر اگر کوئی حملہ کرے، ہم خاموش تماشائی بن کر دیکھتے رہتے ہیں، بلکہ دفاع کرنے والوں کو ہم برا بھلا کہہ ڈالتے ہیں. ہمارے نیچ ہو جانے کی اور ہمارے انتہائی احمق اور بیوقوف ہو جانے کی صورتحال یہ ہے، یہ بیوقوفی ہے کہ دفاع کرنے والوں کو الٹا طعن و تشنیع کیا جاتا ہے، اور ان کی عزت و ناموس کی حفاظت کرنے والوں کو طرح طرح کے جملوں سے یاد کیا جاتا ہے، اور انہیں سبق سکھائے جاتے ہیں، سبق سکھانے کی باتیں کی جاتی ہیں. میں کہتا ہوں رسول اللہ اور رسول اللہ کے خاندان کی عزت پر مار مٹ جاؤ. بولو ذرا اونچی آواز نال، یہی زندگی ہے، ورنہ جانوروں میں اور ہم میں کیا فرق رہا؟ اگر وہ بھی کھانے پینے اور سونے کے لیے دنیا میں آیا، ہم بھی کھانے پینے اور سونے کے لیے دنیا میں آئے ہیں، یہی بس مقصد اور مدعا بنا لیں. یاد رکھنا، حق کے لیے زبان نہ کھولنا یہ منافقت ہی نہیں، دنیا کی بڑی منافقت ہے. بولو ذرا اونچی آواز نہ سبحان اللہ. حق کے لیے زبانیں بند رکھنا، نبی نے فرمایا یہ گنگا شیطان ہے، اور گنگا شیطان بھی ہے اور منافق اعظم بھی ہے جو حق کے لیے بولتا نہیں ہے. اور پھر برائی کو روکنے کے لیے ہاتھ کے ساتھ، اگر ہے طاقت ہاتھ کے ساتھ روکو، اگر نہیں زبان کے ساتھ روکو. ہاتھ اور زبان کے ساتھ بھی نہیں روک سکتے پھر دل میں تو برا سمجھو، دل میں تو برا سمجھو. حضرات گرامی، بنات رسول اللہ 4 ہیں، کل ازواج کا و بنات کا و نساء المؤمنین. یہ اللہ کا قرآن ہے. اے محبوب فرما دو کل ازواج کا، اپنی بیویوں کو، و بنات کا، اور اپنی بیٹیوں کو، و نساء المؤمنین، اور مومن عورتوں کو. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں، نبی علیہ السلام کی بیٹی کے ایک ہونے کے دعوے دار اس چوڑے ملا سے جو کہتا ہے نبی پاک کی صرف ایک بیٹی ہے، میں کہتا ہوں ذرا جواب دے. رب کہتا ہے ازواج کا و بنات کا و نساء المؤمنین. ازواج جمع زوجہ کی ہے، بنات جمع بنت کی ہے. ازواج سے مراد اگر ایک بیوی نہیں تو بنات سے مراد ایک بیٹی کیسے ہو گئی؟ بولو نا ذرا محبت کے ساتھ. اور مجھے دوست کہا کرتے ہیں کہ آپ زیادہ عقیدے کی بات کرتے ہیں، ذرا یہ بھی سنتے جائیے.
عقیدے کی بات کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ دار و مداری سارا عقیدے پر ہے۔ شیطان کے عمل تھے بھریاں برابر، ڈھیڑیاں برابر، پہاڑیں برابر، لیکن خدا کی قسم عقیدے میں تھوڑی کمی ہے، رب نے بتھاڑ کے مار دیتے ہیں۔ رب نے فرمایا مردود نکل جا، تیری پہاڑ جیسی نمازوں کی کوئی حاجت نہیں، نہ روزوں کی، نہ حجوں کی، نہ زکاتوں کی، سب دار و مدار عقیدے پر ہے۔ وہ عقیدہ ٹھیک ہے عمل تھوڑا بھی قبول ہو جائے گا، عقیدہ ٹھیک نہیں تو سارے عمل منہ پہ مارے جائیں گے، سارے عمل منہ پہ مارے جائیں گے۔ اس لیے بھائیو دل کی صفائی عقیدے سے ہوتی ہے، عقیدہ سیٹ کر لو سب کچھ سیٹ ہو جائے گا۔ خدا کی قسم عمل میں کمی ہے بخشے جاؤ گے، عقیدے میں کمی رہ گئی قیامت تک مار تو کھاتے رہیں گے پر بخشش کبھی نہیں ہو سکتی، بخشش کبھی نہیں ہو سکتی۔ نبی علیہ السلام کی کتنی بیٹیاں ہیں؟ 4۔ میں نے کہا ازواج سے اگر تمام ازواج مطہرات مراد ہیں کہ جمع کا صیغہ ہے، بنات سے مراد بھی ایک سے زیادہ ہو سکتی ہیں کہ جمع کا اطلاق کم از کم 3 پر آتا ہے، زیادہ سے زیادہ کی کوئی حد نہیں، 3 سے تو کم جمع کا لفظ بولا ہی نہیں جاتا۔ پھر یہ فتویٰ تم کسی اور پر نہیں لگاؤ گے، یہ فتویٰ تو خدا پر لگے گا کہ رب نے ہی بنات فرمایا، رب نے فرمایا اپنی بیٹیوں کو، رب ہی کہہ دیتا نا کل ازواجکا و بنتکا و بنتکا، اپنی بیویوں کو کہہ دیں اور اپنی بیٹی کو کہہ دیں، بیٹی تو ایک ہے، مگر رب نے فرمایا نہیں وہ بناتکا، اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے، بیٹیوں سے۔ اور اٹھاؤ اصول کافی جلد 1 فروع کافی، اصول کافی جلد 2، علامہ کلینی نے لکھا کہ نبی علیہ السلام کی بیٹیاں جو حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے بطن اقدس سے ہیں ان کے نام یہ ہیں۔ علامہ کلینی نے لکھا مطبوعہ ایران، اس نے کہا ایک بیٹی کا نام ہے سیدہ زینب اور دوسری بیٹی کا نام ہے سیدہ رقیہ، تیسری بیٹی کا نام ہے سیدہ ام کلثوم، چوتھی بیٹی اور سب سے چھوٹی اس کا نام ہے سیدہ زہرا۔ پھر تحفۃ العوام والا وہ بھی اہل تشیع کا مولوی ہے، وہ لکھتا ہے اللہم صلی علی بنت محمد رقیہ، اللہم صلی علی بنت محمد ام کلثوم، اللہم صلی علی بنت محمد زینب، اللہم صلی علی بنت محمد فاطمہ الزہرا۔ اے اللہ درود بھیج محمد عربی کی بیٹی سیدہ زینب پر، اے اللہ درود بھیج محمد عربی کی بیٹی سیدہ رقیہ پر، اے اللہ درود بھیج محمد عربی کی بیٹی سیدہ ام کلثوم پر، اے اللہ درود بھیج سیدہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا پر، وَأَلْعِنْ عَذَابَ بِنْتِكَ فِي، جو آپ کی بیٹی نہ مان کر آپ کو تکلیف دے اس پر لعنت نازل کر۔ اور سنیو بولو اونچی آواز نال، میں کہتا ہوں تواڈے دل صاف ہو گئے، تواڈے دل دے اندر کوئی مسئلہ نہ رہے جی۔ اس نے درود بھیج کر نبی کی 4 بیٹیوں کے نام لیے، درود بھیج کر۔ الملا باقر مجلسی وہ لکھتا ہے نبی علیہ السلام کی بیٹیاں جو حضرت خدیجہ کے پیٹ سے پیدا ہوئیں وہ 4 تھیں، ان کے نام یہ تھے، اور وہ بھی اسی ترتیب سے کہتا ہے رقیہ، ام کلثوم، زینب اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ حضرات گرامی ان میں سے 2 شہزادیاں حضرت عثمان کے عقد میں آئیں، حضرت رقیہ بیمار ہو گئیں، جنگ بدر بپا ہو گیا، حضرت عثمان نے تیاری کی، زرہ پہنی، اسلحہ اٹھایا کہ جنگ بدر میں حضور کے ساتھ چلیں۔ سرکار نے فرمایا عثمان نہیں تم ٹھہر جاؤ، میری بیٹی جو تمہارے نکاح میں ہے اس کی تیمار داری کرو، اس کی عیادت کرو، اس کی دیکھ بھال کرو۔
اللہ پاک تجھے مجاہدین بدر کے برابر ثواب عطا فرما دے گا۔ بولا یار محبت کے ساتھ، جنہیں ٹھر دے بیٹھو بولو جا، جنہیں سڑ دے بیٹھو نہ بولو، میں کو کوئی پرواہ کے نہیں۔ اصل جڑا علم پڑھئے نا، وہ علم پڑھیا ہی واسطے ہے کہ اساکو اسارے استادیں سکھائی غیر آتے۔ بولا اونچی آواز نہ، وہ غربت اپنی جگہ تے، غریب ہمن اپنی جگہ تے، خدا دی عزت دی قسم ہے نبی